السلام علیکم ناظرین اکرام، میں غزالہ سرتاج، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو دین سے اور ایمان سے پکی طریقے سے جوڑے اور ہمیں ہر گناہ سے اور خطاؤں سے محفوظ رکھے۔ اور جتنے بھی اس دنیا میں جہان میں ہمارے مسلم بھائی بہن پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں، دکھوں میں ہیں، ان سب کی پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو جائیں اور سب پر اللہ کا کرم ہو جائے۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں مہمان نوازی کو لے کر کہ ہم سب کے ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں مہمان نوازی کس طرح سے کی جانی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرمان ہیں مہمان نوازی کو لے کر۔ تو آج میں کچھ اس کے حدیثیں لے کے آئی ہوں، تو ناظرین اکرام آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں ضرور ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور امید کرتی ہوں کہ زیادہ تر لوگوں تک شیئر بھی کریے گا، کیونکہ معاشرے میں آج کل ایسا ہے کہ مہمان نوازی کو سب لوگ بھول چکے ہیں، اور یہاں تک کہ کوئی مہمان اگر آنے کا نام لے لیتا ہے تو پہلے سے ہی لوگ کترانے لگتے ہیں۔ آج کل جس طریقے کا ماحول ہے معاشرے میں، اس کے لیے میں یہ ٹاپک لے کے آئی ہوں، تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور ہو سکتا ہے اس سے لوگوں کو سیکھ ملے، تو آپ لوگ بھی زیادہ تر لوگوں تک شیئر کریے گا۔ تو ناظرین اکرام، مہمان ہم سب کے لیے، جتنے بھی ہم مسلمان بھائی بہن، ہم سب کے لیے خیر و برکت ہوتے ہیں، اور ہم سب کو اس خیر و برکت سے دوری نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت ہی اچھے مہمان نواز تھے۔ وہ ہمیشہ مہمان نوازی کرتے تھے اور ان کے یہاں بھی ہمیشہ مہمان آیا کرتے تھے، اور کبھی بھی انہوں نے گریز نہیں کیا، کبھی بھی انہوں نے کسی طریقے کا غصہ یا کسی بھی طریقے کی تلخی نہیں کی کہ ہم مہمان آئے ہیں، ابھی مہمان آئے پھر آ گئے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو بھی ان کے ہی نقش قدم پہ چلنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایک حدیث میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ مہمان ہم سب کے لیے خیر و برکت ہے، اور اس تیزی سے خیر و برکت گھر میں داخل ہوتی ہے۔ جس گھر میں مہمان آتا ہے، جس تیزی سے جیسے کہ چھری جو ہوتی ہے اونٹ کے کوہان میں بھگتی ہے۔ آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے کہ اونٹ کی کوہان کسے کہتے ہیں، اس میں ہڈی نہیں ہوتی ہے، اس میں چربی رگوش ہی ہوتا ہے۔ تو جس تیزی سے جو چھری ہوتی ہے وہ اونٹ کے کوہان میں گھستی ہے، اسی تیزی سے، اسی اسپیڈ سے ہمارے یہاں خیر و برکت داخل ہو جاتی ہیں جیسے ہی ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اتنی برکت اور اتنی رحمت لے کے مہمان آتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جہاں مہمان آئے ان کو غصہ آنے لگتا ہے، اور وہ لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں کیوں آ گئے، ایسا ہے ویسا ہے، نہ جانے کیا کیا۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، اور دین پر چلتے ہوئے ہی اپنے احکاموں کو نبھانا چاہیے۔ ہم سب کو جاننا چاہیے کہ مہمان ہمارے لیے کیا ہیں۔ آج کل کے اس معاشرے میں لوگ مہمانوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، ایسا لگتا ہے مہمان آ گیا تو بوجھ ہے ہم پہ، جبکہ یہ نہیں جانتے ہیں وہ کہ مہمان اپنا رزق اپنے آپ لے کر آتا ہے۔ اور پہلے کے زمانوں میں آپ جانتے ہوں گے، پہلے کے زمانوں میں کتنے بڑے بڑے صحابی گزرے ہیں، ان سب نے بھی مہمان نوازی خوب کی ہے، اور یہاں تک کہ اتنی مہمان نوازی کی ہے کہ خود اور بھوکا سو گئے، خود بچے ان کے بھوکے سو گئے، اور اندھیرا کر کے مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں مہمان نوازی کی، اور ہم ہیں کہ ہم سب کو سب کچھ نصیب ہے، اس کے باوجود بھی مہمانوں سے گریز کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی مہمان آتا ہے تو جتنی ہماری حیثیت ہے اس کے حساب سے ہم ان کی مہمان نوازی کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کے پاس آپ کی حیثیت کم ہے اور آپ اس کے لیے ادھار قرضے اور یہ سب وغیرہ کریں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور مہمان کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے، اگر کسی نے کم مہمان نوازی کی اپنی حیثیت کے حساب سے کی تو اس میں اس کے لیے کسی طریقے کی کوئی مین میخیں نہ نکالنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ دل سے اور محبت سے آپ کی مہمان نوازی کر رہا ہے اور جتنی اس کی حیثیت ہے اس حساب سے کر رہا ہے، تو آپ کو اس پر خوش ہونا چاہیے تاکہ اس کا دل بھی بڑھے، وہ آگے بھی آپ کی مہمان نوازی کرنے کے لیے خوش ہو۔ اگر آپ جا کے اس کی 4 جگہ برائی کریں گے کہ ہم ان کے ہاں گئے تھے، انہوں نے تو ایسا کھلایا، انہوں نے ویسا کھلایا، تو یہ چیز غلط ہے۔ ہمیں بھی مہمان نوازی کرنے والوں کو بھی اپنی طریقے سے اپنے طرف سے اچھا ہی کرنا ہے جتنی اس کی حیثیت ہے، اور جو مہمان ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی مہمان نوازی کر رہا ہے تو کسی نہ کسی کس طرح سے کر رہا ہے، کتنی اس کی حیثیت ہے، تو اس پہ باتیں نہیں بنانی چاہیے۔ ناظرین اکرام، دوسری ایک حدیث میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف بالکل بھی نہیں پہنچائے، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں جو شخص اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمانوں کا احترام کرے، اپنے مہمانوں کا احترام کرے۔ اسی حدیث میں تیسری بات اور کہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ شخص بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کسی سے بھی کوئی بات اگر کرتا ہے تو الٹی سیدھی باتیں کرنے سے اچھا ہے کہ وہ خاموش رہے اور کوشش یہی کرے کہ وہ بھلی بات کرے۔ ناظرین اکرام، یہ جو 3 باتیں ہیں اسی حدیث میں، ایک ہی حدیث میں ہیں، تو ہم سبھی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں پر کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اکثر لوگ دوسروں پر ایک کمنٹ کرنے لگتی ہے، تو آپ دوسروں کو کمنٹ کرنے کے بجائے اگر خود پر اسے ڈھالیں گے تو میرے حساب سے بہت بہتر ہے، اور ہر شخص کو خود پر ہی ڈھالنا چاہیے۔ اگر ان کے اندر کوئی کمی ہے تو وہ ضرور انشاءاللہ دور ہو جائے گی اگر وہ خود کے اندر کمیاں دیکھیں گے، اور ہر ایک شخص اپنے آپ کو اگر سدھار لے گا تو انشاءاللہ سبھی جگہ سکون اور خیر و عافیت ہو جائے گی، خیر و برکتیں ہو جائیں گی۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں ایسی تھی کہ وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے اور ان کے گھر میں مہمان بھی بہت آتے تھے۔ آج کل تو اگر کسی کے گھر میں ایک مہمان آ گیا اس کے بعد دوسرے مہمان آ گئے تو انہیں لگنے لگتا ہے کہ آج تو بھیا پورے دن مہمان ہی میں ہم لوگ بزی ہیں۔ ایسا نہیں تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بزی رہتے تھے اس کے باوجود بھی وہ اپنی مہمان نوازی کبھی بھی کسی کے لیے کم نہیں کرتے تھے، اور ہمیشہ اپنے مہمانوں کو دل سے اور محبت سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ مہمان کے لیے آپ کی جتنی حیثیت نہیں ہے اس سے زیادہ کچھ کریں، کہ جتنی حیثیت ہے آپ اتنا کریے، اور مہمان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی شخص آپ کے لیے اگر رتی برابر بھی کر رہا ہے تو آپ کو اس کے لیے بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ مہمان نوازی کر رہا ہے، آپ کو اس کے لیے خوش ہونا چاہیے، اس کو خوش کرنا چاہیے کہ ہاں اس کا شکر کرنا چاہیے۔ مہمان کا جو عطیہ ہوتا ہے وہ 1 دن کا ہوتا ہے، اور ضیافت جو ہے 3 دن کی ہوتی ہے، عام ضیافت 3 دن کی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر 3 دن سے زیادہ اگر کوئی مہمان آپ کے گھر میں رہتا ہے تو وہ مہمان نوازی نہیں۔ اگر اس کے بعد بھی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، اس کو اچھے سے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اس کے ساتھ اچھی باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ بہت ہی اچھا ہے، آپ کے لیے وہ صدقہ ہے، آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اس کے لیے بہت زیادہ نیکی ملے گی اس کو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ 3 دن کے بعد کوئی مہمان رکے نہیں یا 3 دن تک کے بعد کوئی مہمان نوازی نہ کرے، سب کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، اور مہمان بھی اپنی طرف سے کوشش یہی کریں کہ اگر آپ کسی کے گھر میں آپ کو کم یا بڑھتی کچھ ملتا ہے تو آپ اس میں کوئی بھی کسی بھی طریقے کے کوئی نقص نہ نکالیں۔ ناظرین اکرام، میرا یہ جو موضوع تھا مہمان نوازی کا، خاص کر یہی تھا کہ آج کل معاشرے میں زیادہ تر سب لوگ اپنے میں بزی ہیں، سب اپنے میں بزی ہیں اور مہمان نوازی بالکل بھول گئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ان حدیثوں کو سن کر ان کے دل کے ایمان تازہ ہو جائے، تاکہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ مہمان کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ مہمان جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے خیر و برکت ہے۔ تو ہم سب کو بھی اللہ رب العزت ہدایت دے کہ ہم سبھی مہمانوں کی خاطرداری کریں، اچھے سے کریں، اور مہمان نوازی میں آگے سے آگے رہیں، اور ہمیں بھی ایک اچھا میزبان بنائے اللہ رب العزت۔ اللہ حافظ۔